بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم یہ باتیں ڈسکس کریں گے کہ کرنٹلی ستارے کدھر ہیں، خاص کر عمران خان صاحب کا ذائچہ پیدائش کیا ہے۔ اور جو دوست بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں عمران خان سٹرونگ ہیں، تو عمران خان کیسے سٹرونگ ہیں، آج ہم انشاءاللہ اس علم کے حوالے سے دلیلی باتیں کریں گے۔ دیکھیں دوستو، یہاں جو اسٹرالوجی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جب پیدا ہوئے 5 اکتوبر 1952 کو، تو جس وقت میں وہ پیدا ہوئے اس وقت میں برج قوس جو تھا زمین اس کے سامنے تھی۔ اب یہ نام نہاد اسٹرالوجر جن کو شدید ترین وہم ہے کہ ہمیں علم آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی برج میزان ہے۔ یہ برج میزان کا کوئی ایک کرکٹر مجھے دکھا دیں، ایک ہاکی پلیئر دکھا دیں کہ جو برج میزان کا ہو، جس کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ برج میزان طلوع ہوا ہو۔ برج میزان کے بندے کی سب سے بڑی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے، کہتا ہے میں یہ کروں میں یہ نہ کروں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ وقت پہ کبھی کام نہیں کر سکتا، کہتا ابھی ٹائم رہتا ہے، ابھی میں کر لوں گا، ابھی دیکھوں گا، ابھی رہتا ہے ٹائم۔ وہ تو ٹائم پہ بجلی کا بل نہیں جمع کرا سکتے، چاہے ان کے پاس جتنے مرضی پیسے ہوں۔ خیر، تو یہ جو خان صاحب پیدا ہوئے برج قوس کے وقت میں پیدا ہوئے، ان کا جو میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ ان کا ستارہ مشتری ہے، جو ان کے ذائچہ پیدائش میں شرفی ستارہ کمر کے ساتھ ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب ستارے موو ہوتے ہیں، آگے سے آگے جاتے ہیں، پوری زندگی کی ان سے عبارت لکھی ہوتی ہے۔ ذائچہ پیدائش میں ستارے جو طاقتور تھے، دور آیا ان کا، بندے کو انہوں نے طاقتور کر دیا۔ اور اس اسٹرالوجی کا جو جتنے بھی قوانین ہیں ان میں سب سے بڑا قانون یہی ہے کہ پیدا ہونے والے ستارے کدھر تھے۔ تو خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں غور کیجئے کہ جو ان کا ذاتی ستارہ ہے وہ برج سور میں بیٹھا ہوا ہے مشتری، اور سور کا جو حاکم ستارہ ہے زہرہ وہ برج اکرم میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو مریخ ہے وہ برج قوس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو ستارے ذائچہ پیدائش میں ایک دوسرے کے گھروں میں قابض ہوں، حالت کران میں گنے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک، کیونکہ زحل ان کے ذائچہ پیدائش میں سورج عطارد نیپچون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ سب ستارے مریخ کو ناظر ہیں، ڈائریکٹ طاقت دے رہے ہیں۔ اب ذرا آپ جو بطور طالب علم میں اس ذائچے کو پڑھتا ہوں تو مجھے یہ سب ستارے آپس میں بہت گہرے دوست نظر آتے ہیں کمیونیکیشن کے حوالے سے۔ اور خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں جو یورنس ہے وہ برج سرطان ان کے ذائچے کے 8ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور پلوٹو ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور تالے کو ناظر ہے، تالے میں مریخ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا خان صاحب کا بیرون ملک کیا صورتحال ہے، لوگ دیوانے ہیں ان کے، اور خان صاحب کا ذائچہ پیدائش یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں۔ اب اس سے بڑا 70 سال سے عمر میں زیادہ بندہ کیا مضبوط ہوگا جو خان صاحب نے اپنی مضبوطی اور اپنا استقلال ظاہر کیا ہے۔ اور یہاں پھر میں وہی بات کروں گا معذرت کے ساتھ، جس کو پکڑا کرپشن کے الزام میں، اس نے فٹ پیسے نکالے ڈاکٹروں کو دیے، یار مجھے ڈکلیئر کرو، میری تو کمر میں درد ہے، میں تو چل نہیں سکتا۔ اور کسی نے کہا میرا تو آدھا دماغ ہی نہیں کام کرتا، یہ بھی رپورٹیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور وہ جو بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ پکڑے گئے، انہوں نے اس وقت کہا جی میں تو بہت بیمار ہوں، مجھے اسپتال شفٹ کرو۔ مطلب یہ خان صاحب ان کے مقابلے میں کتنی قدآور شخصیت ہیں، جس نے ایک دفعہ ڈسپلین کی گولی نہیں مانگی، اور جیل جا کے بھی انہوں نے کہا مجھے میری کتابیں دو، میں نے پڑھنا ہے۔ تو یہ صورتحال جو خان صاحب کے ذائچے میں ستاروں کی میں نے آپ کو بیان کی کہ انتہائی سٹرونگ آدمی،
ایک ایسا بندہ جس کے اندر بڑی مضبوط قوت ارادی ہے، اور اس کی قوت ارادی کو اس قوم نے بغور دیکھا جب انہوں نے کہا کہ میں شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بناؤں گا۔ لوگوں نے کہا جی یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں کروں گا، اور وہ چل پڑے اور قوم نے انہیں پیسے دیے۔ جب انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے دوستو اسی سے لینا ہے۔ اگر اللہ نے یہودی کسی سے کام لینا ہے تو یہودی سے لینا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے شوکت خانم بنایا، اس سے ان کی قوت ارادی ظاہر ہوئی کہ کتنے مضبوط آدمی ہیں، جو کہا وہ کر کے دکھایا، اور کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ خان صاحب 5 روپے کے بھی روادار ہیں۔ بلکہ ہمارے اس صدی میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جب خان صاحب کی علیحدگی ہوئی ان کی وائف کس سے، جمائمہ سے، تو ان کی جو آدھی دولت انہیں ملنی تھی، خان صاحب نے کہا مجھے نہیں چاہیے، یہ نہیں دے دیں، مجھے نہیں چاہیے۔ اور یہاں آپ کو پتہ ہے یہ لوگ سارا دن بیٹھ کے صبح سورج نکلتا ہے اور جب تک انہیں نیند نہیں آتی یہ ایک ہی بات سوچتے ہیں کہ ملک کو ڈز کیسے پہنچانی ہے، پیسے کیسے بنانے ہیں۔ حالانکہ پیسے انہوں نے یہیں چھوڑ جانے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، صرف یہ وہ کیا کہتے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی پنڈیں، اور وہ اپنے سر پہ اٹھا رہے ہیں، اور آگے جا کے پتہ چلے گا کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ خان صاحب جو جیل میں رہے، میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، دیکھیے ان کے ذائچے میں کمر جو ہے وہ گو شرف کے خانے میں ہے، ذائچے کے چھٹے خانے میں، مشتری یہاں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ زہرہ جو ہے برج اکرم میں بیٹھا ہوا۔ یہ 12ویں اور چھٹے خانے میں ستارے ہیں، اور 12ویں اور چھٹے خانے میں جو ستارے ہوتے ہیں اس کی کمیونیکیشن کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہ ذائچے کے وہ خانے ہیں جہاں سے ستارہ دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہیں کرتا۔ البتہ اگر یہاں ستارہ اپنے شرف کے مقام پہ ہو، جیسے چاند یہاں ایگزیکٹ شرف کے مقام پہ ہے، تو اس کی طاقت قائم رہتی ہے۔ تو کیونکہ مشتری یہاں اپنے شرف کے برج کے شرف یافتہ دوست قمر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور جو اس کا ستارہ ہے، میں نے عرض کیا کہ برج ثور کا ستارہ وہ ذائچے کے 12ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور 12ویں کا جو حاکم ہے خان صاحب کے پہلے خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ خان صاحب کے اپنا ذاتی ستارہ مشتری ذائچے کے چھٹے خانے میں، لہٰذا یہ تینوں ستاروں کو ہم نے حالت قرآن میں پڑھنا ہے، اکٹھے پڑھنا ہے کہ یہ 3 ستارے ذائچے میں اکٹھا ایفیکٹ دیں گے۔ اب خان صاحب اپنے ذائچہ پیدائش کے جب اس زندگی میں اس طرح گزرتے گئے، آگے گزرتے گئے، تو ان کے ذائچے میں جب زحل پہنچا ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں، تو یہ ان کے تیسرا دور جو ہے نا زحل کا چل رہا ہے۔ لہٰذا چھٹے خانے میں جب ستارے انہیں کہیں سے طاقت نہیں ملی تو ان کا وہ دور آیا جس میں قدرت کی طرف سے تھا کہ وہ جیل جائیں گے۔ لیکن یہ پلان آف نیچر سمجھیے، قدرت کی طرف سے حکم ہے، قدرت کی طرف سے حکم ہے۔ تو خان صاحب جیل گئے اور وہاں جا کے اور سٹرونگ ہو گئے، انہوں نے بہت ساری باتیں اپنی یاد کی، اور جیسا جو ہی عطارد نے خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے مقام مریخ کو جب اس نے دیکھا، تو میں نے آپ کو یاد ہے میری پچھلی ویڈیو میں چند ویڈیو پہلے دیکھیں تو میں نے عرض کیا تھا خان صاحب ایک باؤنسر ماریں گے۔ یہ میں نے عطارد سے ریڈنگ لی تھی، کیونکہ عطارد ذائچہ پیدائش کے 9ویں خانے میں پلوٹو والی جگہ پہ بیٹھ کے، اور اس نے ناظر ہوا تھا مقام کو جو ذائچے میں پیدائشی ذائچے میں خان صاحب کے مریخ موجود ہے۔ تو خان صاحب نے باؤنسر مارا۔ اس سے پہلے میں نے ایک بات عرض کی تھی، جب خان صاحب نے، میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا فیصلہ کریں گے اور لوگ حیران ہو جائیں گے۔ اس وقت میں انہوں نے بیرسٹر گوہر کو پارٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا تھا۔ اب دوستو یہ جو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کیسے طاقتور ہیں، جس بندے کے پیچھے پوری پاکستانی قوم یک لخت ہو کے کھڑی ہوئی ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ مہاجر ہے، نہ سندھی ہے، نہ پنجابی ہے، سب کے سب لوگ خان کہتے ہیں آ جاؤ، سب لوگ پہنچ جاتے ہیں، بلکہ مائیں بہنیں بیٹیاں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو سو کالڈ جن کو وہم ہے، آپ کو پتہ ہے ان کو شدید وہم ہے کہ ہم اب لیڈر ہیں، اور خان صاحب کے سامنے اب آپ لیڈر نہیں رہے، اب آپ گھس بیٹھی ہیں، آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، قبضہ نکلنے لگا ہے۔
ابھی ذائچے میں اس کی دلیل دیتا ہوں کہ قبضہ کیسے نکلنے لگا ہے۔ تو خان صاحب کے سامنے یہ بیچارے سب بونے ہیں۔ اب خان صاحب کا ایک اور آپ کو یہاں پہ میں ان کی وجہ کامیابی، وجہ دلیل، وجہ شہرت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، صاحبزادہ حامد رضا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان میں اختلافات تھے، لیکن عمران خان کی سیاست کی وجہ سے یہ دونوں ایک پیج پہ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا میرے لیے بڑا مشکل تھا ان کے گھر جانا، لیکن عمران خان کی وجہ سے میں ہوا۔ اسی طرح دوستو، ہم سب لوگوں کے اندر سے ایک دوسرے کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں، خان صاحب کی محبت کی وجہ سے وہ سب نکل گئیں، اور یہ ایک پوری پاکستانی قوم بن گئی۔ اور اس کو بنانے کے لیے خان صاحب نے بڑی قربانی دی، آج ان کی بہنیں بھی قربانی دے رہی ہیں۔ دوستو، یہ ایک بندے کے بہت زیادہ دلیر ہونے کی بات ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ افواہیں اڑا رہے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میں آپ کو آج پھر دعوے سے کہتا ہوں، جتنے میں نے ذائچے بنائے، خان صاحب کے دوستوں کے بنائے، اس میں جو باتیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں آسٹرالوجیکل اسپیکٹ کہہ رہا ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور سے پوچھیں۔ وہ ایک طاقتور آدمی ہے، اور اس نے اپنے ویژن سے ثابت کیا ہے کہ وہ کتنا ذہین آدمی ہے، اس نے کیسے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور اس نے کوئی ٹک ٹاک پہ حکومت نہیں چلائی، اس نے اپنے مضبوط فیصلوں سے اپنی حکومت چلائی ہے۔ اور جو اس نے کیا، میں نے کہا نا، تاریخ اس کو یاد رکھے گی، آپ بے فکر رہیں، تاریخ یاد رکھے میری باتیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جہاں جائیں گے، لوگ ان کے ساتھ تصویر بنانا اپنی کامیابی سمجھیں گے کہ ہم ان کے ساتھ تصویر بنوا رہے ہیں۔ یہ خان صاحب کا وہ بندہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ ان کے پاس 3 شعر ہیں، اور اس میں ایک بندہ یہ بھی شامل ہے۔ اب اس وقت کرنٹلی ذائچے میں، خان صاحب کے ذائچے میں نیپچون زہرہ کی 7 نظر قائم ہو چکی ہے۔ تو آپ کو میری پچھلی ویڈیو یاد رکھنی چاہیے، جس میں میں نے کہا تھا کہ خفیہ معاملات ہیں، ہڈن معاملات ہیں۔ اب وہ ہڈن معاملات کیونکہ ذائچے میں ان ستاروں کی 7 نظر شروع ہو چکی ہے، تو اب ہڈن معاملات سامنے آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے جو کام لینا ہے، وہ اس کا حکم ہے، وہ قوی ذات ہے، ہمارے چھوٹے موٹے اندازے ہیں، کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ لیکن آج تک ہم نے جو اندازوں کا علم سیکھا، اساتذہ نے جو کلیے اور قاعدے سمجھائے، اس کے مطابق آپ کے سامنے پریڈکشنز رکھتے ہیں۔ کوئی بات سیاست سے نہیں کرتے، ہم اپنے اندازہ لگا کے بات کرتے ہیں۔ تو دوستو، ذائچے میں، خان صاحب کے ذائچے میں مشتری، قمر اور شمس کی 7 نظر قائم ہو چکی ہے۔ اب خان صاحب آنے والے تھوڑے دنوں میں آپ کے سامنے آپ کو پتہ چلے گا کیا ہوا ہے، کیا صورتحال آ رہی ہے۔ اور میں پھر بتاتا چلوں کہ جو دوست پوچھ رہے تھے خان صاحب طاقتور کیسے ہے، دوستو، جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے، جس کے پیچھے جس بندے کو روزگار نہیں ہے، جس بندے کا، اور وہ جا کے وہاں ڈی چوک پہ دھرنا دے رہا ہے اور پکڑا جا رہا ہے، جیل جا رہا ہے، ایک بندے کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ طاقتور اور کون ہوگا؟ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باقی باتیں آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے۔